اچھا یہ بھی مسئلہ ہے جی، مسئلہ آیا دارالفتاء میں کہ کیا فرماتے علماء دین متین اس مسئلے میں کہ نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم نے بھی سوال کر دیا، میں نے کہا کیا فرماتے علماء دین متین اس مسئلے میں کہ تسبیح پھیرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تسبیح پھیرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری تسبیح تو عالم کفر کو نہ ہلا سکی، لیکن بابا جی کے نعروں نے تو عالم کفر کو ہلا کے رکھ دی ہے نا۔ فرمایا ایک منظر آ جائے اور ایک قیامت والے دن بھی ہوں گے، اس لیے دائیں بائیں چھوڑ دیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سبزی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ تیری گلی سے جائے۔ حضور سے پیار کریں، گل نہیں سننی جی بس۔ علامہ عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کس نے پوچھا اے تواڈے کان کیوں بنے؟ آپ نے فرمایا میرے کان صرف اس واسطے بنے کہ میں انہاں دے ذریعے حضور دی گل سندا، کسی اور دی گل نہیں سندا بس۔ علامہ عینی اور علامہ کرمانی دونوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اور اس میں جب یہ بحث آئی فضلات مقدسہ کی، علامہ عینی نے بھی یہ بات لکھی اور علامہ کرمانی نے بھی یہ بات لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب مبارک پاک ہے، حضور کا پیشاب مبارک۔ جنہوں ساڑھی گل نہیں سمجھ آتی اٹھ کے چلا جائے، ہمارا موقف یہ ہے حضور کا پیشاب مبارک پاک ہے، سارے ہاتھ چوکے تو وہ حضور کا پیشاب مبارک پاک ہے۔ اب علامہ عینی اور علامہ یہ نہیں ہوتا کہ لاہور میں موقف اور پنڈی میں جا کر ہو جائے اور ہو جائے، نہیں، دو بزرگ ہیں، دو محدث ہیں، علامہ عینی کا بھی ہوئی موقف ہے، علامہ کرمانی کا بھی ہوئی موقف ہے۔ دونوں نے کیا کہ اگر اس تو علاوہ سانو کوئی اور آ کے دلیلہ دینا ہے کہ حضور دا پیشاب مبارک پاک نہیں ہے، تو فرمایا وہ ساڑھے کان سنن واسطے تیار ہی نہیں ہے، بس ساڑھی گل آخری ہے کہ حضور دا پیشاب مبارک پاک۔ بس اسی بات پر رہنا ہے، تو استاد صاحب بھی فرماتے تھے حضور کی امت کو حضور کے پیشاب تک رہنے دو، باقی آگے ان کو کیا پتا ہے، یہ کیا جانے۔ علامہ بصیری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آیَاتُهُ عِظَامًا، فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کی ساری شانیں ظاہر ہی نہیں کی، اگر ساری شانوں میں سے زیادہ شانیں ظاہر کر دیتا تو حضور کا نام اقدس اگر ہڈی پر لیا جاتا تو ہڈی میں بھی زندہ ہوتا۔